بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، تقریر کا موضوع ہے نماز کا تصور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔ حضرات، جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں دونوں کا تذکرہ کیا، اور تذکرہ اس طرح سے ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے تو جو جنتی ہوں گے وہ اپنے بہت سارے ساتھی، بہت سارے جانکار، بہت سارے ملنے جلنے والوں کو جنت میں نہیں پائیں گے، تو وہ کوشش کریں گے، جاننا چاہیں گے کہ آخر ہمارے وہ ساتھی کہاں ہیں، کس حال میں۔ جب اندازہ ہوگا کہ وہ جنت سے محروم کر دیے گئے اور جہنم ان کا ٹھکانہ بن گیا، تو وہ ان سے بات کرنا چاہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوگا کہ یہ جنتی جہنمیوں سے بات کر سکے، ان جہنمیوں سے وہ کچھ بات پوچھ سکے۔ تو یہ جنتی ان جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ جہنم میں تم کیوں گئے، جہنم تمہارا ٹھکانہ کیوں بنا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو کہا یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کہ جنتی پوچھیں گے مجرمین سے کہ ما سلککم فی سقر، تمہارا ٹھکانہ سقر کیوں ہوا، جہنم کیوں ہوا۔ جہنمی جو جواب دیں گے اس جواب کو ہمیں بہت غور سے سننا چاہیے، دل کے کان سے سننا چاہیے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سننا چاہیے۔ شریعت جو ہم پابند ہیں اس حوالے سے سننا چاہیے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر یہ بات بتائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل دوسری طرح سے سمجھائی، اس لحاظ سے سننا چاہیے۔ جب یہ جنتی جہنمی سے پوچھیں گے کہ جہنم میں تم کیوں گئے، سقر تمہارا ٹھکانہ کیوں ہوا، تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، جس کی وجہ سے ہم جہنم میں پہنچ گئے، جنت سے محروم کر دیے گئے۔ اور تم جنت میں اس لیے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے حکموں کو تم مانتے تھے، ان میں سے نماز کی بھی پابندی کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ نماز کی پابندی یہ جہنم سے انسان کی حفاظت اور جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفہوم کو مختلف انداز سے سمجھایا۔ ایک موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح سے کہا کہ اسلام اور کفر کے درمیان نماز حد فاصل ہے۔ حد فاصل کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف اسلام ہے، دوسری طرف کفر ہے، اور اسلام کو اسلام کی طرف اور کفر کو کفر کی طرف کیے ہوئے جو چیز ہے وہ ہے بیچ میں نماز۔ نماز کو بیچ سے ہٹا دے تو پھر یہ جو اسلام کا جو نام ہے یا اہل جو اسلام ہے، اسلام کو ماننے والے ہیں، وہ کفر سے جا ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح سے بھی بتایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جنہوں نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ایمانی ذمہ داری ہے،
اور اس لیے بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جنت میں جانے کے خواہش مند ہیں، ہم اس بات کے طلبگار ہیں کہ ہم جہنم سے محفوظ رہیں اور جنت میں جائیں۔ اس خواہش کو اگر ہمیں پورا کرنا ہے تو ہم کو کبھی کبھار نماز والا جو تصور ہے اور اس کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں، اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ نماز کے حوالے سے پچھلے جمعے کو بہت ساری تفصیلات آپ کے سامنے آئی تھی، پھر وہیں سے ہم اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ دوسری تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی۔ پچھلے جمعے کو میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے تو نماز میں کچھ چیزیں فرض ہیں، فرائض ہیں نماز کے۔ کچھ تو فرائض نماز شروع کرنے سے پہلے کے ہیں جن کو شرائط نماز کہتے ہیں، اور کچھ فرائض، کچھ فرض چیزیں نماز کے اندر کی ہے، ان کو ارکان نماز کہتے ہیں۔ شرائط جو نماز ہے وہ ہے 7۔ آپ نے پچھلے جمعے کو بھی یہ چیزیں سنی تھی، دماغ میں ایک بار پھر بیٹھائیے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے جو چیزیں فرض ہے، جن کا دوسرا نام شرائط نماز ہے، وہ 7 ہیں۔ ان 7 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے بدن کا پاک ہونا، دوسری چیز کپڑے کا پاک ہونا، تیسرا فرض ہے نماز کی جگہ کا پاک ہونا، چوتھا فرض ہے نماز کا وقت ہونا۔ یہاں تک بہت ساری تفصیلات آپ کے سامنے آئی ہیں۔ اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں وہ نماز کا وقت ہونا، نماز کا وقت ہونے کے ساتھ ساتھ قبلے کی طرف رخ کرنا، نیت کرنا، اپنے سطر کو چھپانا۔ یہ جو 7 چیزیں ہیں تو اس میں مثال کے طور پہ جو ہے نیت کرنے کا جو تصور ہے، جو فرض ہے، نیت ایک ہم زبان سے کرتے ہیں، زبان سے کچھ بول لیتے ہیں، لیکن دل میں کچھ نہیں ہوتا ہے، تو اگر دل کا ارادہ نہ ہو تو زبان کی بول کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے، دل سے نیت کرنا، وہ نیت مطلوب ہے۔ یہاں پہ دل کے ارادے سے جو بھی نماز آپ پڑھتے ہیں، جس طرح کی نماز ہے، اس کا پکا ارادہ کر کے نماز کی نیت ہم کو باندھنی چاہیے، وہی اصل میں نیت۔ فقہا نے لکھا ہے کہ دل کے ارادے کے ساتھ اگر زبان سے بھی کوئی کہہ دے تو یہ مستحسن عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ اور یہ سطر کا جو چھپانا ہے، جو ساتویں چیز نماز کے شروع کرنے کے لیے جو شرط ہے، سطر کا چھپانا، یہ مردوں کے لیے الگ ہے اور عورتوں کے لیے الگ ہے۔ نماز شروع کرنے کے لیے جو ایک فرض ہے، جو ایک شرط ہے سطر کا چھپانا، وہ مرد کے لیے یہ ہے کہ ناف سے لے کے، یعنی ناف والا جو حصہ آپ سمجھتے ہیں، ناف کے اوپر سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک، اس کو پوری نماز میں چھپانا ضروری ہے۔ اور اگر اس میں سے کوئی بھی حصہ چھپا رہ جاتا ہے، مطلب چھپا رہنے کے بجائے کھلا رہ جاتا ہے، تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ آج کل ایک نیا فیشن ہے، نئی نسل میں وہ اس طرح کی پینٹ کا استعمال کرتے ہیں جو جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اوپر بھی پھٹے ہوتے ہیں آج کل، گھٹنے سے اوپر۔ اگر اس طرح کی پینٹ ہے یا کوئی بھی کپڑا ہے، اگر جگہ جگہ سے کھلا ہے، نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ ناف کے اوپر سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک پوری نماز میں اس کا چھپا رہنا فرض ہے، شرط ہے۔ یہ 7 چیزیں تھیں جن کا نام شرائط نماز ہے، جس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے آئی۔ اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں ارکان نماز کی طرف۔
نماز کے اندر جو چیزیں فرض ہیں اندر، ان کا نام ارکان نماز ہے۔ ان میں سے ایک چیز ہے تکبیر تحریمہ، دوسری چیز ہے قیام، تیسری چیز ہے قرات، چوتھی چیز ہے رکوع، پانچویں چیز ہے سجود، اور چھٹی چیز ہے قعدہ اخیرہ۔ اس کو ہم تھوڑی سی تفصیل سے آپ کو بتاتے ہیں۔ نماز کے اندر جو چیزیں فرض ہیں جن کا نام ارکان نماز ہے، ان میں سے ایک چیز تکبیر تحریمہ ہے۔ پہلی چیز تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، دیکھیے میں آپ کو اس طرح سے تفصیل سے اس لیے بھی بتاتا ہوں، ہم میں سے بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ہماری بات سن رہے ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ان کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیرو سے اٹھا رہے ہیں، جانکاری ان کو بالکل نہیں ہے، اور ایسے سننے والے ہمارے سامنے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر کے ہم اس طرح کی چیزوں کو بسا اوقات ریپیٹ کر کے بتاتے ہیں۔ نماز میں بہت مرتبہ بار بار اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، نیت باندھتے اللہ اکبر، رکوع میں جاتے اللہ اکبر، سجدے میں جاتے اللہ اکبر، بار بار اللہ اکبر کا عمل ہوتا ہے۔ لیکن سب سے پہلی جو تکبیر ہے، سب سے پہلی تکبیر جس میں اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم ہاتھ باندھتے ہیں نماز کی نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے، پہلی جو تکبیر اللہ اکبر والی ہے جس کو کہہ کر کے ہم نیت باندھتے ہیں، اس کا نام ہے تکبیر تحریمہ۔ یعنی یہ تکبیر سب سے پہلی تکبیر، یہ فرض ہے، یہ نماز کا ایک رکن ہے۔ اگر کوئی بھولے سے اللہ اکبر کہنا شروع میں بھول گیا اور ایسے ہی نماز شروع کرنی تھی، کہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے تو بھاگتے ہوئے جھک گئے رکوع میں، اللہ اکبر نہیں کہا، ہماری نماز نہیں ہوگی۔ پہلی تکبیر، پہلا اللہ اکبر یہ فرض ہے، اور بعد میں جتنا سمع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد، بار بار کا اللہ اکبر یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا وہ سنت درجے کی۔ بعد میں جو تکبیر ہم کہتے ہیں بار بار اللہ اکبر، وہ سنت ہے۔ اگر اس میں سے کچھ چیز کبھی رہ بھی گئی، کوئی تکبیر رہ بھی گئی، تب بھی ہماری نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن پہلی تکبیر اگر ہماری چھوٹ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز ہی نہیں ہوئی، ہم نے فرض کو چھوڑ دیا۔ بھولے سے بھی رہ گیا اگر تو سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز نہیں ہوگی۔ فرض بھولے سے بھی رہ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز نہیں ہوتی۔ تو تکبیر تحریمہ سمجھ گئے ہیں آپ۔ دوسری چیز ہے قیام، دوسرا فرض ہے قیام۔ قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا۔ اگر کسی کے اندر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، کھڑے ہو کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، تو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ آج کل مردوں میں ایک فیشن، بہت ساری مسجدوں میں، الحمدللہ اپنی مسجد میں اس طرح کا ماحول نہیں ہے، لیکن بہت ساری مسجدوں میں ذرا سا کچھ ہوا، تھوڑی سی پیر میں تکلیف ہوئی یا کہیں کوئی پریشانی ہے، تو ہم کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں یا بیٹھ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کرسی پہ نماز ہوتی ہے مجبوری میں، لیکن جتنی دیر ہم کھڑے رہ سکتے ہیں تو کھڑا ہونا ہمارے لیے فرض ہے۔ کھڑا ہونا ہمارے لیے فرض ہے، ایسا نہیں کہ ہم کھڑے ہو سکتے تھے اور ایسے ہی کرسی پہ جا کر کے بیٹھ گئے تو گویا کہ ہم نے فرض کو چھوڑا، ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اس تعلق سے ایک بات میں بتاتا ہوں، عورتوں کے حوالے سے۔ عام طور سے عورتیں، ہمارے اور آپ کے گھر کی بھی عورتیں ممکن ہے کہ ہو سکتی ہے ایسی کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں، وہ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں تمام نمازیں۔ دیکھیے بیٹھ کے نماز پڑھنے کی کہیں کہیں گنجائش نکلتی ہے، وہ کب نکلتی ہے؟ جیسے کوئی نماز نفلی نماز ہے، ہم نے بہت ساری نماز کھڑے ہو کر کے پڑھ لی، اب نفل پڑھنا ہے ہمیں، اب تھکاوٹ ہے، کوئی اور دقت پریشانی ہے، طبیعت میں انشراح نہیں ہے،
تو بیٹھ کے نماز جو نفلی نماز ہے، نفل نماز ہے، اس کو بیٹھ کے بھی پڑھتے ہیں تو ہو جاتی ہے وہ نماز، لیکن کھڑے ہو کر کے پڑھیں گے تو ڈبل اجر ملے گا، اور نفلی نماز بیٹھ کر کے پڑھیں گے تو آدھا اجر ملے گا، آدھا ثواب ملے گا۔ لیکن کھڑے ہو کر کے اور تمام نمازیں نفلی نماز کے علاوہ اگر کھڑے ہونے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو مرد ہو یا عورت، ان کو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ بیٹھ کر کے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اور کھڑے ہونے کی حالت میں نے اس سے پہلے بھی بار بار اس طرح توجہ دلائی ہے، پھر سنیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ اس کی تفصیل لکھی، وضاحت یہ کی ہے کہ نماز میں جو کھڑے ہوتے ہیں نا، ہم کھڑے ہونے کی حالت میں بھی ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا جو پاؤں ہے نا، پاؤں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر ہم پاؤں کو ایسے نہ رکھ کر کے ایسے رکھتے ہیں یا انگلی ملانے کے لیے ایسے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نماز ہماری بھلے ہو گئی ہے، لیکن ہم کو جس سنت کا آج جس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے تھا اس اہتمام سے ہم ہٹ گئے۔ اگر ہم پورا اجر چاہتے ہیں، پورا ثواب چاہتے ہیں، تو اس ضابطے کا بھی خیال رکھنا چاہیے ہمیں کہ نماز میں کوئی بھی نماز ہو، اکیلے پڑھ رہے ہوں، جماعت سے پڑھ رہے ہوں، لیکن ہمارے پاؤں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور ہماری پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہ پاؤں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ ناواقفیت کی وجہ سے، یہ لاپرواہی سے بھی ہوتا ہے، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کبھی کہیں دیکھا، کہیں زیادہ دور تک دیکھا، کہیں اور نگاہ ہو جاتی ہے۔ نہیں، حکم یہ ہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں ہماری نگاہ سجدے کی جگہ ہونی چاہیے۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ قیام کے بعد قرات جو فرض ہے۔ قرات کا مطلب یہ ہوتا ہے نماز میں جو ہم قرآن کا حصہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں، کچھ سورتیں ملاتے ہیں، کم سے کم اگر چھوٹی آیتیں ہیں تو دو تین ہونی چاہیے، چھوٹی اگر ہے تو، بڑی ہے تو ایک سے بھی کام چلے گا۔ تو یہ جو قرات ہم کرتے ہیں، اگر یہ قرات نہیں کیا اور ایسے کھڑے ہو گئے، اور بہت سارے لوگ کو یاد نہیں ہے نماز اور ایسے اٹھک بیٹھے کر لیتے ہیں، ورزش تو آپ کی ہو جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی۔ قرات کرنا نماز کے اندر فرض ہے، تو اگر 4 رکعت والی نماز آپ کو پڑھنی ہے تو 4 سورتیں کم سے کم آپ یاد کیجئے، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں آپ، اگر وہ سنت پڑھ رہے تھے تو 4 سورتیں چاہیے، اور اگر 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو سورۃ فاتحہ کے علاوہ 2 سورتیں آپ کو یاد ہونی ہی چاہیے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے رکوع میں جو ہم جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ رکوع میں جو ادب ہے اس کا، جو اس کے ضابطے ہیں، اس کا خیال نہیں رکھتے۔ رکوع کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سر اور ہماری پیٹھ اور ہماری کمر تقریباً اس کو ایک طرح سے رکھنا چاہیے، ایسے نہیں بالکل جھکنا چاہیے۔ کوشش یہ کیجیے کہ کمر سے لے کر کے سر تک ایک طرح سے رہے، پورا تو ممکن نہیں ہے لیکن جتنا ممکن ہو سکے اس کو ایک طرح سے رکھنا چاہیے۔ اور جب ہم رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں تو کہاں دیکھنا چاہیے ہمیں؟ ہماری نگاہ دونوں قدم پہ ہونی چاہیے، یا دونوں قدم کے بیچ میں ہماری نگاہ ہونی چاہیے، ادھر ادھر نہیں۔ اسی طرح سے سجدہ کرنا فرض ہے، سجدہ بھولے سے بھی رہ جائے تو ہماری نماز نہیں ہوتی۔ سجدے میں بھی اس بات کا ہم کو اہتمام کرنا چاہیے کہ سجدے میں جو ہماری یہ انگلیاں ہیں، سجدے میں ہماری جو انگلیاں ہیں ملی ہوئی رہنی چاہیے، ملی ہوئی دیکھ لیجیے آپ، ملی ہوئی، اور اس کو قبلے کی طرف رکھنا چاہیے۔ سجدہ کر رہے ہیں اس کو ایسے نہیں، سیدھی۔ اور جب رکوع کی حالت میں ہاتھ کی انگلیاں ملی ہوئی ہوتی ہیں اور رکوع میں ہاتھ کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، تو قیام، قرات، رکوع، سجود تک ہم پہنچے۔ قعدہ اخیرہ لاسٹ کا مطلب یہ ہے کہ قعدہ مطلب بیٹھنا، اخیرہ لاسٹ میں، مطلب یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے لیے جو ہم بیٹھتے ہیں اس کو بولتے ہیں قعدہ اخیرہ،
اور وہ فرض ہے. اور اب تھوڑی دیر کے لیے مانیے کہ اب 4 رکعت والی جماعت پڑھ رہے تھے, 2 رکعت میں جو بیٹھے تھے وہ واجب, اس کا بیٹھنا واجب تھا. اگر 2 رکعت میں نہیں بیٹھ سکے تھے, ایک دم سے یاد نہیں رہا, کھڑے ہو گئے تھے, اب تو پورے طور پہ آپ کھڑے ہو گئے تو آپ کو پھر دوبارہ بیٹھنا نہیں ہے, اب کھڑے ہی رہیے. تیسری رکعت بھی پڑھ لیجیے اور چوتھی رکعت میں سجدہ سہو کر لیں گے, آپ نماز ہو جائے گی. کیونکہ واجب غلطی سے رہ گیا, تو واجب اگر غلطی سے رہ جائے, غلطی سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جاتی ہے. لیکن قاعدہ اخیرہ لاسٹ والا جو بیٹھنا تھا سلام پھیرنے کے لیے وہ فرض ہے. اگر وہ کسی وجہ سے رہ جائے, اگر اس کو ہم اپنی جگہ پہ اگر ادا نہیں کر پائے تو ہماری نماز نہیں ہوگی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز کے جو فرائض تھے اس کو تفصیل سے آپ نے جان لیا ہے. اس حوالے سے اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں جو نماز کے تعلق سے ہم کو بتانا چاہیے, ہم کو جاننا چاہیے. وہ تفصیلات ہمارے سامنے آتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی تمام باتوں کی رعایت کرتے ہوئے ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.